رہتی دنیا تلک مٹ نہ پائے گی جو خدمت اتنی تاج و شریعہ کی. سورہ دہر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انسان پر کوئی ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہیں تھا، وہ کچھ تھا ہی نہیں. اللہ نے اپنے محض کرم سے آپ کو انسان بنایا. انسان کے بعد کوئی عنایتیں کم تو نہیں ہوئی، محبت کے فلسفے اور بڑھتے رہے. آپ ذرا سوچئے تو انسان بنانے کے بعد انسان اگر رہنے دیتا تو انسان اور پتھر تو جہنم کے ایندھن ہے، مگر اس نے انسان بنانے کے بعد ایک طرف اور کیا کہ مسلمان بنا دیا. ذرا دیکھیں تو آپ ذرا غور کریں، مسلمان بنایا اور مسلمان کے بعد پھر کرم یہاں پہ رکا نہیں، کرم اور بڑا، محبتوں کی داستانیں اور رقم ہوئی. اس نے آپ کے ساتھ ایسی محبت کی شروعات کی، انسان بنایا، مسلمان بنایا. پھر آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی، مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے حبیب کو امتی بنا. آپ نے کوئی دعا مانگی؟ آپ نے کوئی دعا مانگی؟ یار آپ تو بس پیدا ہو گئے، اور آپ پیدا ہوئے، امام صاحب کو لے کے آ گئے ابا، اور امام صاحب نے آ کے کان میں کہہ دیا بھائی مبارک ہو، پیدا بھی ہوئے ہو تو آمنہ کے بیٹے کے نوکر بن کے پیدا ہوئے ہو. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بغیر مرضی کے آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کو امتی، اور پھر امتیوں میں بھی دعویٰ کرنے والوں میں 73 فرقے ہیں، مگر آپ پہ کرم یہ کیا، آپ کو یار کا غدار بنا کے پیدا نہیں کیا، یار کا وفادار بنا کے پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان بنایا، انسان کے بارے میں غور کریں. حضرت بایزید بستامی سے ایک کتے کی گفتگو ہوئی تو کتے نے نہ جانے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ وہیں پہ بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگے. اس بایزید بستامی رضی اللہ تو ان کے لوگوں نے پوچھا، مریدوں نے، حضور کتے نے کیا کہہ دیا؟ کہ وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہتا تھا یہ تو بتا بایزید تیری کون سی ایسی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میری ایسی کون سی خطا تھی جو میں کتا بن گیا. کبھی آپ کس بارے میں سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ روئے کیوں؟ کہ میں رویا اس وجہ سے کتے نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ سن تو انسان بن گیا ہے مگر غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا کہ تو انسان ہے. آپ کس مجھے آ رہی میری بات؟ حضرت شاہ عبدالعزیز ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے، دلی کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ہیں، یہ اتنا سمجھ لیجیے کہ بہت بڑے خاندان کے ہیں. انہوں نے حضور کو بے شمار بار خواب میں دیکھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک پگڈنڈی سے گزر کے جا رہے تھے. میں گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ پہلے میں بھی ایسے راستوں سے گزرا ہوں کہ جہاں سنگل آدمی کے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، صرف ایک آدمی نکل سکتا ہے، دوسرا جائے گا تو پھر ایک کو پیچھے آنا پڑتا ہے. ایسے وہ راستے سے گزر رہے تھے تو درمیان میں کتا آ گیا. تو انہوں نے کتے، چونکہ اللہ کے ولی تھے، کتے سے مخاطب ہوئے، کہا تو ہی نیچے اتر جا، میں اتروں گا تو میرے کپڑوں کو کیچڑ لگ جائے گی، اور کیچڑ لگ گئی تو پھر میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ایسا کر تو ہی اتر جا. وہ کہتے ہیں کتا بولا اور ایسی بولی بولا کہ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک ہلا دیا. کتے نے کہا بہتر ہے کہ تم ہی اتر جاؤ میرے اترنے سے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے اگر تمہارے کیچڑ لگ گئی تو 1-2 لوٹے سے تم دھو سکتے ہو، اور اگر میرے اترنے سے تمہارے دل میں غرور پیدا ہو گیا تو پھر اس غرور کی گندگی کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، کچھ آپ نے سوچا کبھی؟ یار آپ دیکھیں، آپ دنیا نے بڑا تجربہ کیا، سمندر کی تہوں کو لوگوں نے ناپ لیا. لوگ آج بھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنا لمبا سفر ہے چاند کا، مگر آج تک کوئی یہ نہ بتا پایا کہ ماں کے سینے میں محبت کتنی رکھی ہے. مگر میرا رب کہتا ہے بندے تو اپنی ماں کو دیکھ، پھر اس کی محبت کو دیکھ، اور پھر مجھ سے یہ سن کہ تیری ماں جو تجھ سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا. آپ دیکھتے نہیں انسان بنا کے کتنا کرم کیا، مگر اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہے گا تب سبحان اللہ کہیں گے. یار ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہمارا رب ہے، ہم کیوں کسی سے کہیں؟ وہ ہمارا پروردگار ہے. جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ اور دل میں اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ مجھے کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھے پاک کہتا ہے. رب فرماتا ہے میں تو پاک ہوں مگر گواہ ہو جاؤ جو مجھے دل سے پاک کہہ رہا ہے
मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। अच्छा, हुजूर के यहाँ उसे भी बोलते देखा है जो कभी बोला ही ना हो। वो है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद साहब हजरत सैयदना अबू सुफियान। वो कहते हैं मैं जब इस्लाम नहीं लाया था तो हुदूद हरम से बाहर खड़ा था। अच्छा, ये हुदूद हरम में शिकार वगैरह करना ये जायज़ नहीं, ये सिर्फ ज़ाब्ता इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। अच्छा, हुदूद हरम क्या है कि जब अल्लाह की तरफ से जन्नत से वो उतरा था, जिसे कहते हैं पत्थर, वो कौन सा पत्थर, वो संगे असवद, तो वो इतना चमकता था कि जहां जहां उसकी रोशनी गई अल्लाह ने उस जगह को हुदूद हरम बना दिया। वो कहते हैं मैं हुदूद हरम से बाहर खड़ा था तो मैंने देखा बकरियां चल रही हैं और झाड़ियों में से भेड़िए ने आके हमला कर दिया। बकरियों ने जब देखा कि अब बचने की कोई सूरत नहीं तो बकरियों ने आओ देखा न ताओ, वो दौड़ के हुदूद हरम में दाखिल हो गई। कहते मैंने देखा कि शेर ने अपने पैर पीछे कर लिए, वो भेड़िए ने अपने पैर पीछे कर लिए, भेड़िए ने अपने पांव पीछे कर लिए और वो पीछे खड़ा हो गया जैसे कि उसे उसका एहतराम हो। मैंने अपने दोस्त का हैरत से, अरे हैरत की बात है, भेड़िए को पता है कि हुदूद हरम क्या है। तो कहते मुझसे मेरे बोलने से पहले फिर भेड़िए को अल्लाह ने ज़बान दी और वो बोला तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं हुदूद हरम को जानता हूँ और उसका एहतराम करता हूँ। मुझे इस बात पे हैरत है कि मैं जंगल का भेड़िया हूँ मगर फिर भी आमना के बेटे को अल्लाह का नबी मानता हूँ। तू उनके पड़ोस में रहता है फिर भी तू उन्हें नहीं मानता। हुजूर की बात आती है तो भेड़िए भी बोलने लगते हैं। तो हमें तो अल्लाह ने इंसान बनाया ना, तो कोई कहनी तो नहीं पड़ेगी आपसे बोलने के लिए। आसिफ भाई ने मुझसे कहा कि 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा। वैसे मेरा मूड नहीं था, मिजाज नहीं था, मगर जब वो कह रहे हैं तो उनके हुक्म को मानना जरूरी है। 2-3 शेर पढ़ दूं, इजाजत है? जी जी। ना उतनी अच्छी आवाज है जितनी शाद साहब की है और उसके बाद मोहम्मद अली फैजी साहब वगैरह वगैरह, हमारे सलमान सैफी साहब, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं, मगर उस हुक्म से बाहर है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि जिसकी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो वो महफिल में नात न पड़े। इससे नात के तक़द्दुस होने का, पामाल होने का, नात के तक़द्दुस के पामाल होने का खतरा। तो कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूँ। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर के कलाम के ये 6 मिसरे, और ये मैं समझता हूँ 6 मिसरे कितने होते हैं, और ये पढ़ता हूँ, आप हज़रात समाप्त कर लें। समाप्त करें। सुभान अल्लाह। अच्छा, इतनी हल्के से तो ये ठीक नहीं लगता, फिर इतनी समझाने के बाद भी इतनी हल्के बोल रहे हैं। इतनी तो जरा जोर से बोले, जरा थोड़ा सा लगे कि सुभान अल्लाह। हाँ भाई, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं बेस बढ़ाने के लिए, मैं जानते नहीं ये होता क्या है बेस वगैरह। अगर आवाज ठीक थोड़ी कर सकते हैं तो आप कर दें। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पे पढ़े ज़हरा का वो बाबा है, का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है,
زہرا کا وہ بابا ہے. پڑھو گناہ معاف ہو گئے. پڑھو زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا حسنین کا نانا ہے. اچھا وہ حضور فرماتے میرے آقا کہ ایک دن میرے گھر میں ایک صاحب آ گئے تو انہوں نے دروازے پہ دستک کی. تو صحابہ اکرام کبھی دستک بھی دیتے تھے. ویسے وہ دروازے رسول پہ جا کے کبھی آواز نہیں دیتے تھے, درود پڑھنے لگتے تھے. کبھی زیادہ ایمرجنسی ہوتی تھی تو پوروں سے آواز دیتے تھے, یعنی یہ وہ تعظیم اور تکریم کی وجہ سے کرتے تھے. تو کہتے حضور آواز آئی تو اس نے اندر باہر سے رونے کی آواز آئی تو اس نے کہا حضور میں کاروبار خراب ہو گیا, بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, حضور آپ کے یہاں آیا ہوں کہ میری لاج بھی رہ جائے اور پھر مجھے آپ کچھ عطا بھی کر دیں. تو سرکار فرماتے میں نے اپنے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا. ویسے حضور کے گھر میں سب کچھ ہے مگر حضور فرماتے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. تو میں نے اس سے کہا اس وقت میرے گھر تو کچھ نہیں ہے, تم ایسا کرو میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ. یہ بتاؤ حضور چاہتے تو سب کچھ دے دیتے مگر حضور بھیک مانگنے والے کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مانگے تو میرے گھر سے بھی مانگے, میری بیٹی کے گھر سے بھی مانگے. حضور نے فرمایا میری بیٹی سیدہ کے یہاں چلے جاؤ. تو یہ جو ہے بھکاری چلا گیا اور جا کے بولا میری لاج رکھ لیجئے, میں بھکاری نہیں ہوں, آپ کے ابا نے بھیجا ہے اور میرے بچے 2 دن کے بھوکے ہیں, بہت روتے ہیں, سیدہ مجھے کچھ دے دیجئے. مخدومہ کائنات کہتی ہے میں نے اس سے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں تو کچھ, فاطمہ کے گھر میں تو کئی دن سے خود کچھ نہیں پکا ہے, اس کے گھر میں تو ایک رزق کا دانہ بھی نہیں ہے, مگر جب تو آیا ہے میرے ابا نے بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی. مخدومہ کائنات کہتی میرے گھر میں ایک کپڑا تھا جس سے میں نماز پڑھتی تھی, وہی تھا جس میں پیمنٹ نہیں لگا تھا. فرماتی اسی میرے بستر اسی کپڑے پر میرے بیٹے حسن اور حسین سو رہے تھے. فرماتی میں نے حسن کو اٹھایا پھر اسے زمین پہ لٹال دیا, پھر حسین کو اٹھایا تو زمین پہ لٹال دیا, پھر وہ جو ثابت میرا کپڑا تھا وہی میرے گھر میں ایک کپڑا تھا جس میں کوئی پیمنٹ نہیں تھا, پھر میں نے اس بھکاری کی نظر کر دیا اور کہا اللہ جانتا ہے فاطمہ کے گھر میں اس کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے, خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے. یار تم نے ایسا بھی گھرانا دیکھا ہے جو خود بھوکا رہے اور کمانے کو کھلائے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں آپ, میری بات پر دھیان دیں. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کبھی کہیں تھا جاؤ چاہے کہیں بھی ہو, 2 نام حضور سے کی بارگاہ میں عرض کر دینا, جس نام کو چاہے پیش کر دینا, آن دا اسپاٹ مدد ہو جائے گی. پہلا نام جو ہے نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا بتایا اور دوسرا نام مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کا. سبحان اللہ. تو ذرا پڑھو ذرا زہرا کا وہ بابا ہے, زور سے پڑھو زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا آگر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. سبحان اللہ. آگر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا حسنین کا نانا ہے. ایک مکتہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ پیر صاحب بھی نصیر الدین نصیر کا کلام ہے, ایک شاعر کا بیچارے کا مکتہ ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے پوری شکایت کلام میں, تو یہ پڑھ دیتا ہوں, آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولے او زہرا کا وہ حسنین کا نانا, محروم کرم اس کو رکھنا نہ سری محشر. یار اس میں ایک لفظ ہے جیسا, تو یہ بہت پیار کا لفظ ہے, بہت زیادہ لاڑ میں بولا جائے. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سری محشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے فقیر آخر. بس میری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے, میں
آپ حضرات کا بہت زیادہ مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا، مگر اب بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، کچھ میں بھی کچھ اللہ کو راضی کرنے کی باتیں کر لوں، کچھ آپ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی باتیں، مگر یہ اور زیادہ راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا میری مومن وہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، جس سے دوسرے محفوظ رہیں، مومن کہا گیا اس کا، یہ ڈیفینیشن ہے، پریبھاشا ہے مومن کی۔ بھئی مال پریبھاشا نہیں، علم پریبھاشا سبحان اللہ نہیں، تقویٰ پریبھاشا تو ہے، مگر یہ جو پریبھاشا خاص ہے وہ خاص حضور نے فرمائی، وہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ فرمایا میرے آقا نے میری پوری امت، چاہے وہ شمال میں ہو، چاہے وہ جنوب میں ہو، چاہے اس کا رنگ گورا ہو کہ کالا ہو کہ عربی ہو کہ اجمی ہو، کہ وہ افریقی ہو یا امریکی ہو یا جارڈن کا ہو یا لندن کا ہو، کہیں کا بھی ہو، حضور فرمایا میری پوری امت ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، اور سکون سے بیٹھے۔ یہ آوازیں جو آ رہی ہیں خدا کے واسطے اسے بند کر دو۔ تو آوازیں جہاں تو عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر انگلی میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہو جائے، اگر کسی کو ہاتھ میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کے رہنے والے کسی شخص کا گھر جل جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پھر غازی پور کا آدمی اگر کچھ نہ کر سکے تو مسجد میں جائے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر رب کی بارگاہ میں رو کے عرض کرے مولا بہت دور ہوں، میں اپنے بھائی کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، مگر یہ آنسو ہیں جو تیری بارگاہ میں ہے، میں وہاں نہیں ہوں مگر تو ہر جگہ موجود ہے، اے رب اس کی مدد کر دے، اس پہ کرم فرما دے۔ اگر ایسے خیالات، ایسے جذبات آپ کے دل میں پلتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ مومن کامل ہیں، اور اگر نہیں، اگر مسلمان کا گھر جلنے سے آپ کے دل میں سکون کی جو ہے وہ لہریں چلتی ہوں اور آپ اطمینان کا سانس لیتے ہو تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہ ہو وہ بہت بڑا تاجر، فلسفی، ڈاکٹر، انجینئر ہو سکتا ہے، بہت بڑا علامہ، مولانا، مفتی ہو سکتا ہے، مگر جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا میں حضور کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آسان ایسے ہے کہ تو حضور کی امت کے غم کے قریب ہو جا، نبی تیرے خود قریب ہو جائے۔ کہ جب پوری دنیا کی قیصر و کسریٰ کے دربار میں پچھلے والی پوری دنیا کی سب سے مہنگی قالین مدینے لائی گئی تھی، حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہاں ڈالا جائے اس قالین کو؟ تو صحابہ نے کہا اسے مسجد نبی میں بچھا دیا جائے۔ عمر بولے یہ مسجد میں بچھنے کے قابل نہیں ہے، جہاں حضور کے غلام اپنی جوتیاں اتارتے ہیں، اسے وہاں بچھا دو تاکہ پتہ لگے حضور کی غلامی کے بعد دنیا کے خزانے جوتیوں میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں میں شور نہیں کرنا جانتا، خدا کی قسم جانتا ہوں، مگر میری بات سن لیجئے۔ حضرت عمر کے جو کپڑے ہیں نا اس پہ پیوند ہے، تو صحابہ نے جب کہا تو وہ ڈانٹ دیا، اب عمر کے آگے کون بولے؟ عمر کو دیکھ کے تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو آپ وہ لوگ کتنے بدتر ہیں جو انہوں نے آج تک راستہ نہیں بدلا، شیطان تو یار بدل رہا ہے راستہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا غور کریں، عمر ہے، کوئی عام آدمی کا نام نہیں۔ صحابہ چلے گئے حضرت علی کے پاس، مولا علی کا نام سنو تو سبحان اللہ ضرور کہا، کیونکہ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے مومنوں کی کہ علی کے نام پہ اس کے دل میں سکون ٹھنڈ پڑتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تو مولا علی سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھائی بیٹھے ہیں آپ؟ وہ ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے، کون؟ غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، فرماتے جب میں تقریر کرتا تھا تو اتنے فرشتے ہوتے تھے مجھے آسمان نظر نہیں آتا۔ ایک بار تقریر کر رہے تھے، چیل ڈسٹرب کر رہی تھی جیسے مجھے لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں ادھر جا آ کے، تو وہ چیل ڈسٹرب کر رہی تھی، غوث پاک کو تو نہیں کر رہی تھی، پبلک کو کر رہی تھی۔ اب تقریر میں انہیں پریشان کرنے لگے، یہاں میں غوث پاک کو آ گیا جلال، ایسے کر کے دیکھا چیل پٹ سے نیچے گر گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، غوث پاک گئے اور تقریر کی، پھر اس کے پاس گئے، اس سے کہا اڑ جا، اڑ گئی، اڑنے لگی۔ فرمایا اڑنے کے لیے تو نہیں کہا، صرف اٹھنے کے لیے کہا ہے، سن کے جاؤ، جب میں تقریر کیا کروں آگے سے مت آنا، اس بار تو معاف کرتا ہوں، آگے سے مت آنا، اس بار زندہ کروں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ حالت فرماتے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے آپ کو، تو کچھ بعید نہیں ہے میں بھی کچھ ایسا کر گزر جاؤں، کچھ بعید نہیں، چونکہ حالت فرماتے ہیں تصرف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے آپ۔ تو
ڈریے اللہ سے, کچھ ہو نہ جائے. ویسے کئی جگہ ہو بھی گیا ہے, میسج بتا رہا ہوں, کوئی کرا ہو جائے گی. تو جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور جا کے بولے مولا تھوڑا سا بیٹھے رہیے, تھوڑا دل لگے گا آپ کا. کہنے لگے عمر کو کہتے ایک جوڑی کپڑے بنا لینا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. اللہ, حضرت عمر معلوم کون ہے؟ ایک بار مصر کے گورنر جنہیں بنایا تھا, ان کے بیٹے نے ایک آدمی کو مارا اور کہا تو جانتا نہیں میں مصر کا گورنر کا بیٹا ہوں. اب وہ آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر سے شکایت کی. اسے کہتے ہیں انصاف. ایک بار بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی, پل ٹوٹ گیا تھا تو بکری کی ٹانگ ٹوٹ گیا. حضرت عمر سر نیچے پکڑے ہوئے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ اب بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, میں پل اچھے سے نہیں بنوا پایا. اگر اللہ نے مجھ سے یہی پوچھ لیا تو عمر جواب کیا دے گا؟ آج تو حکمران ودھائک بن کے, ایم پی بن کے لوگوں کے پیسے ایسے ہڑپ کر لیتے کہ جیسے حساب ہی نہیں ہونا کوئی. یار اپنے گھر کا حساب تو مشکل ہے, تمام گھروں کا حساب کیسے دو گے؟ کوئی تھال میں سجا کے یہ دیا کریں تب بھی نہ دیا کرو. بہت سخت معاملہ ہے یہ. سمجھ رہے میری بات؟ ذرا دھیان سے سنیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ اس کے مار دیا تو اس نے کیا کیا؟ مسجد سے مدینے سفر کیا اور آ کے بولا آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. حضرت عمر نے کہا ایک دم پہچان اسے بلاؤ. آ گیا. فرمایا بھائی تو نے سے کیوں مارا؟ میرا جھگڑا ہو گیا تھا. تو حضرت عمر بولے اچھا تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کہاں. فرمایا تو جب تو نے اسے جب مارا تھا تو اس کی پیٹھ کھلی تھی, آج میں نے پہلے کھلوائی تھی, میری برتن میرے کپڑے ہٹا دیے تھے. حضرت عمر کے سامنے جب اس نے اپنی قمیض کھولی تو اس کے پیچھے زخم تھے کوڑوں کے. حضرت عمر چیخ کے روئے اور اس سے بولے ظالم تو نے میری کیا کیا؟ اگر اس کے زخم نے قیامت کے دن عمر سے حساب لے لیا تو کیا ہوگا؟ پھر فرمایا اسے تو مار اور پھر اسے کوڑے فرمائے. جب اس کو مارتا تھا تو حضرت عمر بولے اسے مار اور اس سے کہہ تو گورنر کا لڑکا ہے, میں محمد کا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے انصاف عمر کا. تو جو ہے فاروق اعظم کی, تو حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ میں یہ بات عمر سے نہیں کہوں گا, ان کا مزاج جانتا ہوں, میں نہیں کہوں گا. پھر تو کون کہے گا تو مان جائیں گے. کام ماں عائشہ, سیدہ عائشہ, ماں عائشہ کہیں گی تو ضرور مان جائیں گے. صحابہ گئے اپنی عائشہ کے پاس جا کے بولے بڑی شرم آتی جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارے امیر المومنین حضرت عمر کا, ان کے کپڑے دیکھ کے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. اب دیکھیں انسان اپنے رنگ کے ساتھ بدلنا نہیں چاہیے, انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے. اور یہ درس عمر کا یہ واقعہ دے رہا ہے. حضرت امی عائشہ نے جب سنا تو بلایا عمر کو بلاؤ. حضرت عمر آ گئے. کہا عمر اگر اللہ دے تو کوئی نئے کپڑے پہننے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ کہا کوئی گناہ نہیں. کہا اگر اللہ دے تو کچھ کپڑے پہن لینے چاہیے؟ نہیں. کہا پہن لینے چاہیے. کہا تو پھر یہ بتا عمر اللہ نے تجھے دیا بھی ہے اور لوگ تجھ سے ملنے آتے ہیں, میں نہیں کہتی زیادہ کپڑے بنا مگر ایک جوڑی کپڑے بنا لے, تو جو سفیر ملنے آئے ان کے سامنے پہن لیا کر. حضرت عمر, امی عائشہ کہتی جب میں نے یہ کہا تو میں نے سسکیوں کی آواز سنی, میں نے دیکھا تو عمر کا پوری داڑھی بھیگ رہی تھی. پھر اس نے جب اپنی آنکھیں اٹھائی تو پوری آنکھیں سرخ تھیں اور رو کے مجھ سے بولا اما عائشہ میں تو کبھی کبھی دیکھتا تھا مسجد میں, آپ تو حضور کو ہر وقت دیکھتی تھی, اما تم جیسے کہو گی ویسے کپڑے پہن لوں گی مگر مجھے ویسے کپڑے پہننے دو جیسے میرے نبی پہنتے. کہنے لگے اما مجھے حضور اب بھی یاد ہے, میں اپنے کپڑے یہ پھٹے ہوئے پہنتا ہوں تو مجھے اپنے نبی یاد آتے ہیں. مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب وہ خندق والے دن صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کی تھی حضور پتھر پیٹ پہ بندھے ہیں اور اب کدال چلتی نہیں, تو نبی پاک نے کدال چلائی, پتھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد حضور اکرم نے فرمایا کہ انہوں نے صحابہ کو اتنے دکھایا تھا نا ایک پتھر, تو حضور نے اپنا کرتا ہٹایا, فرمایا تمہارے ایک پتھر بندھا ہوا میرے 2 پتھر بندھے ہوئے. کہتے مجھے حضور یاد آتے ہیں, میں حضور کا نقشہ بھولا نہیں. اما مجھے سفیروں نے تھوڑی عمر بنایا, یا یہ بتاؤ تمہیں عزت کس نے دی؟ حضور نے دی نا. حضور کا بھول گیا. لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. مگر آج ہم اپنی دنیا میں رہ کے یہ ہمارے کپڑے یہ ہمارا لباس. حضرت عمر بولے میری ماں میں حضور کو بھولا نہیں ہوں, مجھے یہی کپڑے پہننے تھے, تو جو حکم کرے گی پہن لوں گا, مگر مجھے یہی کپڑے پہننے تھے. جب بھی یہ کپڑے پہنتا رہتا ہوں حضور کے مجھے یاد آتی رہتی ہے. صحابہ نے پوچھا کیا مان گئے عمر؟ امی عائشہ بولی نہیں, تمہارے لیے مدینہ بدل گیا ہے مگر عمر کے لیے مدینے والا بھی وہی ہے, مدینہ بھی وہی ہے. میں اس سے نہیں کہوں گی. اللہ اکبر. آؤ ذرا اس بز میں آ کے دیکھو. میں حضور کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں, یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے.
اور آپ اگر اسے قریب سے سن لیں گے تو آپ کے بھی قریب ہو جائے گی. حدیث شریف یہ ہے کہ ایک دن حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھانے آئے. زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا آپ نے جمعہ کے دن نمازیں پڑھی ہوں گی, جمعہ کے دن آپ جاتے ہوں گے مسجد میں, تو آپ نے دیکھا ہو کتنا بڑا تاجر بیٹھا ہو, کتنی بڑا آدمی بیٹھا ہو, کتنا بڑا ڈاکٹر, کتنا ہی بڑا مالدار بیٹھا ہو, مگر جو امامہ باندھ کے امام آتا ہے نا, جو اس کے چہرے پہ کشش ہوتی ہے وہ اس وقت کسی کے نہیں ہوتی. بولو ٹھیک ہے غلط ہے؟ جو نور امام کے چہرے پہ ہوتا ہے وہ اس کسی کے نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی نیابت کا رنگ چھلک جاتا ہے. یہ بتاؤ جب نائب کا یہ عالم ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا چہرہ اللہ نے اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی جتنا اپنے حبیب کو بنایا. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے بھائی یوسف کو آدھا حسن دیا ہے, مجھ مصطفیٰ کو پورا حسن دیا ہے. اما عائشہ کہتی ہے ایک دن حضور نے چادر کالی اوڑھ لی اور کالی چادر اوڑھ کے مجھ سے پوچھا عائشہ بتاؤں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. اب یہ بتاؤ حسن خود ناز اٹھانے پہ آ جائے تو بات کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ اما عائشہ کہتی میں رو کے عرض کرتی, میں نے وہ ڈر کے عرض کی حضور میرے پاس لفظ کیا بنے ہیں جو میں آپ کی تعریف کر سکوں؟ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ کیسا لگتا ہوں. تو میں ڈر کے بولی حضور کما حق تو نہیں, مگر اس وقت آپ کا چہرہ کالی چادر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بادلوں میں سے بدلی کا چاند باہر کو آ گیا. حضور آئے ہیں, اب نماز پڑھانے کا وقت 10,000 سے زیادہ لوگ پیچھے تیار. بہت دل سے سنیے نا, میرے جینے کا سبب کچھ یہ حدیث بھی ہے, دھیان سے سنیے. دیکھیے اگر آپ دھیان سے سن لیں گے تو فائدہ آپ کا ہو. سبحان اللہ. تو سنیے آپ کہ حضور آئے تو صحابہ نے دیکھا نماز کے مصلی پہ جانے سے پہلے حضور رونے لگے مصلی امامت پہ جانے, اور اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی شریف بھیگ گئی. تو صحابہ کو ہمت ہوئی, ایک دو صحابی اچھا وہ دلیل نہیں پوچھتے تھے حضور کے رونے, پوری مسجد رونے لگی. وہ حضور رو رہے تھے بتاؤ, تو وہ قریب گئے, ایک صحابی پوچھا حضور رو کیوں رہے؟ تو سرکار نے فرمایا آج یہ کتنے لوگ دیکھے نا, یہ مسجد کی رونق دیکھے, مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آ رہی ہے. اچھا آمنہ کی یہاں یاد آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اسے سمجھیے. کسی نے کبھی دکھوں کے دن دیکھے ہو, تکلیفوں کے دور سے گزرا ہو, پھر وہ آسانی دیکھے. ایک صاحب کے یہاں فاتحہ ہو رہی تھی, گھر بڑا اچھا بنایا تھا, تو وہ کونے میں بیٹھے رو رہے تھے. میں نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میرے گھر میں سب ہیں, مگر میرا باپ رکشا چلاتا تھا, مگر کچھ دنوں پہلے انتقال کر گیا. اگر وہ ہوتا تو اس گھر کو دیکھ کے اس کا بھی جو ہے وہ دل خوش ہو جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ایک بچے کے میں صافہ باندھ رہا تھا, میری ہاتھ تو اس قابل نہیں, مگر اس کے امامہ بن رہا تھا, فضیلت کی دستار ہو رہی تھی. تو جب امامہ بنتا تھا تو میرے ہاتھ پہ اس کے آنسو ملنے لگے, اور میں اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تو میں نے پوچھا تم روتے کیوں؟ کہنے لگا سید صاحب میرا باپ مزدور تھا, اس نے مزدوری برداشت کی, مزدوری کرتا رہا, میں جوان ہو گیا, پھر بھی مجھے کام پہ نہیں لے کے گیا. اس سے کہتا ہے بیٹے تو محنت سے پڑھ, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب تیرے سر پہ امامہ بنے گا. کہتا ہے وہ بچہ کہ آج سب ہے, میرا باپ نہیں ہے, اگر میرا باپ ہوتا تو اس کی بات کچھ الگ ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے تیرا بنتے وقت بچہ کہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, غوث پاک کی کرم سے دوسرے ممالک میں گیا ہوں, وہ کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں سے گزر گیا. اللہ اکبر. میں تقریر کرتا ہوں جنہیں کہاں جاتا ہوں, مگر جب میں 11-12 سال کا تھا تو ابو کا انتقال ہوا تھا. آج جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں سب تقریر سنتے ہیں, میرے ابو نے اگر ایک تقریر سنی ہوتی میری تو میری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ فیلنگ انسان کو کبھی, جو زندہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل مر نہیں جاتے, انہیں یہ فیلنگز آتی ہیں کبھی کبھی. اللہ اکبر. اور وہ حضور کو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا نا حضور کو, ایک دن میں نے دیکھا سرکار کو, میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو دیکھا کہ ہم مقام ابا سے گزرے تھے تو حضور رو رہے تھے. میں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ کہ میری ماں کی قبر ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں میں 6 سال کا تھا, حضور 6 سال کے تھے. سیدہ آمنہ نے کہا تھا بیٹے محمد سب نے دنیا چھوڑنی ہے, میں بھی چھوڑ رہی ہوں. وہ ٹیلے ابا کے وہ تیز چلتی ہوائیں, وہ میرے نبی کریم حضور سے کہا بیٹے محمد میں دنیا سے جا ضرور رہی ہوں, مگر میرا نام نہیں مٹے گا, میرا نام قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے, کیونکہ میں نے محمد تجھے جو جنم دیا ہے میرے بیٹے. پھر حضور کی پیشانی پہ چوم کے کہا میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. پھر یہ ان جملوں پر وصال ہو گیا. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور 6 سال کے اتنا کبھی ہاتھ پکڑ کے کھینچتے تھے, کبھی چہرے پہ ہاتھ لگا کے اماں اماں کرتے تھے. تو ایمن نے انہیں پکڑ حضور
کو گود میں لیا، پھر سرکار نے اپنی ماں کو وہیں پہ جو ہے وہ سپرد خاک کیا اور ان کا مزار شریف وہیں پہ ہے، اور پھر حضور چلے گئے مکے۔ اچھا تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا تھا کہ مکے میں جب یہ قافلہ پہنچا تو جناب عبد المطلب نے کہا یہ بتاؤ میری بہو کہاں ہے آمنہ؟ کہنے کہ آپ کی بہو تو وہ بیچ راستے میں انتقال کر گئی۔ اتنا سنا تھا چیخ مار کے روئے اور حضور کو گود میں لے کے کہا یہ مت سمجھنا ابھی سب لوگ چلے گئے ہیں، ابھی تیرا دادا عبد المطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا میری بہو کو وہیں چھوڑائی تم؟ اس کے بعد کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ 2 سال تک اس نے ایمن نے حضور کو پالا، اور 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکل رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا 8 سال کا بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ جب اسے دیکھتی ہے اللہ اکبر تو چیخ پڑتی ہے وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیسے دکھوں کے دور دیکھیں۔ امی عائشہ کہتی ہے میں نے پھر حضور سے پوچھ لیا حضور یہ جو عہد کا دن گزرا ہے آپ کے چہرے مبارک پر میں نے زخم دیکھے ہیں، نبی پاک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی انگلیاں کٹی ہوئی کافروں کی گودر کافروں کے گلوں میں دیکھی ہے، میں نے امیر حمزہ کے کلیجے کو چباتے ہوئے دیکھا، اس کا کلیجہ جب گیا آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ غم کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں گزرا ہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ وہی دن بتایا تھا کہ میرے تایا نے بچپن میں مجھے بتایا تھا بیٹے طائف نہ بھولنا۔ میں پوچھتا تھا ابا طائف کیا ہے؟ کہتے تھے بیٹے طائف اسلام ہے، بیٹے طائف درد ہے، بیٹے طائف احساس ہے، بیٹے طائف عشق رسول ہے، بیٹے طائف زندہ ہونے کا نام ہے، بیٹے طائف کوئی مقام ہے جہاں میرے اور تیرے آقا پیغمبر اسلام جب مکے سے طائف گئے لوگوں سے کہا تھا اللہ کو ایک مانو تو کوئی مانتا نہیں تھا، ظالم تھے ظلم کرتے تھے۔ آپ کے پیچھے اوباش نکمے ظالم لگا دیے۔ کیا تم میں سے کوئی اوقات رکھتا ہے جو یہ کہتے کہ میرے ماں باپ حضور پہ قربان؟ یار میرے ماں باپ کی اوقات کیا ہے حضور کے پر قربان ہونے کی؟ حضور کی طرف پتھر آنے لگے۔ آج تم بھول گئے حضور کو؟ تمہیں قبر میں حضور نظر آئیں گے، تمہیں حشر میں نبی نظر آئیں گے۔ اے نبی کو بھول جانے والوں، اے اپنی خوشیوں کو میں مصطفیٰ کو یاد کرنے والوں، اے اپنے غموں میں نبی کو بھول جانے والوں، یاد رکھو تمہیں نبی نے جتنا یاد کیا ہے اتنا کسی نے کسی کو یاد نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو قبر میں رکھ دیا۔ یار محبت کی داستان تو سنو، اسے کہتے ہیں عشق۔ کہتے ہیں جب قبر میں حضور کو رکھ دیا میرا دل چاہا کہ ایک بار تو پھر اس صورت کو دیکھ لوں، پھر بددعا والے چہرے کو دیکھ لوں۔ کہتے ہیں جب کفن مبارک کو ہٹایا تو لمحہ مبارک میں جنبش تھی اور حضور کسے یاد کر رہے تھے؟ پوچھا حسن کو نہیں، حسین کو کا نہیں، سیدہ فاطمہ کا نہیں۔ حضور فرماتے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی طرف پتھر آ رہے ہیں اور پتھر حضور کی طرف لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے پتھر آئے، اتنے پتھر کی حضور کی سرکار کی دالیں شریف لی گئی اور اس میں لہو مبارک آ گیا۔ اللہ کی طرف سے جبریل آئے۔ اللہ فرماتا ہے اسے تباہ کر دے، بس نہیں میں زینت بن کے تھوڑی آیا، مجھے میرے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایمان نہیں لائے ان کی نسل ایمان نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج مجھے اپنی وہاں کھڑے ہو کے کہاں پہ مسجد نبی شریف میں آج مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے آمینہ۔ حضور کیوں؟ کہ میں سوچ رہا ہوں آج میں ابا میں تھا جب 6 سال کا، آج میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور دوران سورہ فاتحہ ہوتا، اور میں جب پڑھا رہا ہوتا نماز تو میری ماں اپنے مخصوص لہجے سے مجھے پکار دیتی۔ اگر کہہ دیتی نا محمد، فرماتے ہیں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔ یار آج تو کوئی بات نہیں